ایک بار عرب کے کافروں نے آپس میں سمجھوتا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ شہر مدینہ پر حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے شہر کے کھلے حصوں کی طرف گہری اور خوب چوڑی خندق کھود لی تھی، اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ اس جنگ میں کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس لیے انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور فتح حاصل کر لیں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ جنگ کے دنوں میں کافروں کے سردار ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف پہنچ جائیں اور ان کو قتل کر دیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ مکے کے ایک بہت ہی جوشیلے کافر نوفل بن عبداللہ نے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کیا کہ آج میں خندق پار کر کے مسلمانوں کو لڑائی کے لیے للکاروں گا۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور خندق پار کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو وہ دوسری طرف نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گر گیا۔ گھوڑے اور سوار دونوں کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ کافر یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ نوفل خندق پار کر کے مسلمانوں کو للکارے گا اور ان کے کئی آدمیوں کو قتل کر کے واپس آئے گا، لیکن اب انہیں یہ فکر پڑ گئی تھی کہ لاش کس طرح واپس لائیں۔ اتنی ہمت ان میں سے کسی میں بھی نہ تھی کہ خندق میں اتر کر اپنے ساتھی کی لاش اٹھا لائیں۔ اس فوج کے سپہ سالار ابو سفیان تھے جو اس وقت ایک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ اگر آپ یہ اجازت دے دیں کہ ہم نوفل کی لاش خندق سے نکال کر اپنے لشکر میں لے آئیں تو ہم 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان بہت غریب تھے، جنگ کا خرچہ پورا کرنے کے لیے انہیں روپے کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پسند نہ فرمائی کہ دشمن کی لاش کے بدلے 100 اونٹ قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نوفل کی لاش یوں ہی لے جاؤ، یہ تو ناپاک چیز ہے، ہم ناپاک چیز کو اپنے پاس رکھ کے کیا کریں گے؟ چنانچہ کافر بغیر معاوضہ دیے لاش لے گئے۔